اکثر بی ایس والے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کیا اسٹڈی کریں، ہم کیسے اسٹڈی کریں اور ہم کس طرح سے اچھے جی پی اے اچھی گریڈز بی ایس اسٹڈی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو کچھ ٹرکس اینڈ ٹپس بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کی اسٹڈی کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جو آپ لوگ صرف ایگزام کو پاس کرنا چاہتے ہو یا کوئی ہے کہ نہیں میں نے ڈیپ پڑھنا ہے اور میں نے اچھی جی پی اے لینا ہے، تو دونوں چیزیں میں آپ لوگوں کو صحیح سے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کورس کریکولم سلیبس یا جو ٹی او ایس ہے، ہر ایک یونیورسٹی کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جس طرح خیبر میڈیکل یونیورسٹی اپنی ہر ایک سیمسٹر کے لیے الگ ٹی او ایس یا کریکولم یا سلیبس ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے صحیح سے ڈیپلی کہ اس میں کیا کیا ٹاپکس ہے۔ اس کی آگے پھر لکھی گئی ہے کہ یہ C1 ہے، C2 ہے، C3 ہے، C4 لیول ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، جتنا اوپر جائے گا اتنا وہ اس سے ایم سی کیوز مشکل اسی ٹاپک سے آئے گا۔ صحیح ہے؟ تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کے پاس سمپلی کورس کریکولم یا سلیبس۔ پھر اس سے کتنی ایم سی کیوز آئے گی وہ بھی اس میں مینشن ہے سلیبس میں کہ اس ٹاپک سے اتنی ایم سی کیوز آپ لوگوں کی وہ جو ہے آئے گی آپ لوگوں کی فائنل پیپر میں۔ وہ کورس کریکولم میں ساتھ فرنٹ پہ دیا گیا ہے، ہر ایک ٹاپک کے ساتھ، ہر ایک یونٹ کے ساتھ۔ صحیح ہے؟ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ آپ لوگوں نے کورس کریکولم کو سمجھ لیا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اسٹڈی کیسے کرنے ہیں یا کیا پڑھنا ہے۔ تو جو کورس کریکولم میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ سارے آپ لوگوں نے کور کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہر یونیورسٹی کا الگ اپنی سلائڈز ہوتے ہیں، جس طرح کہ ایم یو کی ہر ایک سبجیکٹ کے لیے وہ ٹیچرز اپنے سلائڈ بناتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی 80% جو پیپر ہوتا ہے وہ اسی سلائڈ سے کور ہو جاتا ہے۔ مطلب جو صرف پاس کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ جسٹ سلائڈ پڑھ کے، سلائڈ کو سمجھ کے وہ اس کا پیپر 80% جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ پھر آپ لوگوں نے سلائڈ کیسے پڑھنا ہے، تو جب بھی آپ ایک ایک یونٹ کو پڑھتے ہو، اگر آپ لوگوں نے ڈیپ اسٹڈی کرنی ہے تو پھر آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو اگر ڈیپ اسٹڈی کرنی ہے اور اچھی جی پی اے لینے ہے تو سب سے پہلے جو ٹاپک آپ کور کرتے ہو اس کی سلائڈ جو ہے وہ آپ لوگ کمپلیٹلی کور کر لیں ایک یونٹ کی۔ پھر اس کے ساتھ ریکمینڈڈ بکس جو ہے وہ آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ اسٹڈی کر لیں۔ اگر ریکمینڈڈ بک کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ریکمینڈڈ بک پڑھنا ہے یا نہیں، اس کے ساتھ ایم سی کیوز پریکٹس بہت زیادہ مسٹ ہے۔ جتنی بھی آپ اسٹڈی کرتے ہو، ایک یونٹ آپ نے پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایم سی کیوز پریکٹس مسٹ کیا کریں کہ پیپر میں کس طرح سے ایم سی کیوز آئے گی، یا پاس پیپر دیکھا کریں کہ کس طرح کی ایم سی کیوز ہمارے پیپر میں آ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو پاس پیپر بک اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو فور نرسز بک ادھر میں آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے۔ فور نرسز بک جس میں سارے پاس پیپرز انکلوڈ ہے، انکلوڈنگ آن لائن پاس پیپر اور فزیکل پاس پیپر، سارے اس میں انکلوڈ ہے۔ تو وہ آپ لوگ اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر ایک یونٹ وائز پاس پیپر اس میں دی گئی ہے، جو پریویس آن لائن پاس پیپر تھی یا ہارڈ میں 5 ایئر پاس پیپر اس میں انکلوڈ ہے، تو اس کے لیے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو ایم سی کیوز پریکٹس آپ لوگ وہاں سے کر سکتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، جب آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں تو اسٹڈی آپ لوگوں کی مسٹ کنسیپچول ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے 10 بار کورس کو ریوائز کیا تو میں نے تیر مار دیا، میں نے مارے کا کر دیا۔ یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ آپ لوگ ایک بار کورس کو ختم کریں، لیکن یہ مسٹ ہے کہ کورس آپ لوگ کنسیپچول یاد کریں، اس میں ایک ایک ٹرمز کو آپ لوگ صحیح سے ریمائنڈ کریں، صحیح سے دماغ میں بٹھائیں اور اس کو سمجھ لیں۔ نہیں تو آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، نہیں تو آپ چیٹ جی پی ٹی پہ یا ہر ایک چیز پہ آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں، لیکن سرچ کرنا مسٹ ہے اور اپنے آپ کو سمجھانا مسٹ ہے جی۔ اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے، آپ لوگوں کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی سیلف نوٹس بنائیں یا شارٹ نوٹس جس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ وہ بنا سکتے تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ لوگ جب بھی شارٹ نوٹس یا سیلف نوٹ بنائیں گے تو آپ لوگ پھر ریوائز اچھی طریقے سے کریں گے اور آپ لوگوں کے دماغ میں بھی اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے جتنی بھی رٹے والی چیزیں ہیں، جتنی بھی مشکل چیزیں ہیں، تو اس کے لیے اپنے آپ خود سے کوئی نیمونکس یا کوئی اس طرح سے ٹرکس وغیرہ آپ لوگ بنائیں، یا کہ کوئی ریفرنس اس کے لیے بنائیں کہ میں نے
اس طرح سے کوئی ریفرنس ہے اپنے گاؤں کی کوئی بندے کے نام کے ساتھ اس کو جوڑے یا اس طرح سے کسی بھی چیز کے ساتھ وہ لنک کر دے تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. صحیح ہے. تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کی اسٹڈی کے لیے آسان سی ٹپس. پھر اس کے بعد جب ایگزام میں کس ٹائپ کی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. ایگزام میں مینلی 3 ٹائپس ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. آپ لوگوں کی بی ایس ایگزام میں مینلی 3 ٹائپس کی ایم سی کیوز آتی ہے. سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ایزی ایم سی کیوز, دوسرا ہے ماڈریٹ اینڈ تیسرا ہے ہارڈ. اچھا, ایزی ایم سی کیوز وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو ہر ایک بندہ ایگزام میں کر سکتا ہے, جو نالائق بھی ہو لیکن تھوڑی سی کلاس کے لیے آیا ہو تو وہ بھی ایزی ایم سی کیوز کر سکتا ہے. پھر دوسرا پورشن اس میں ہوتا ہے ماڈریٹ ایم سی کیوز. وہ وہی اسٹوڈنٹس کرے گا جو تھوڑا سا پلٹا ہو اور تھوڑا سا چیزوں کو سمجھتا ہو. پھر آتا ہے ہارڈ ایم سی کیوز. تو ہارڈ ایم سی کیوز وہی ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو صرف اور صرف قابل اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اور ٹیلنٹڈ اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, جو اسٹڈی کرتے ہیں, صرف وہی اسٹوڈنٹس اس ایم سی کیوز کو کور کرتی ہے. صحیح. تو یہ 3 ٹائپس آف ایم سی کیوز ہے. تو اسی طریقے پہ آپ لوگوں نے اسٹڈی کری. اچھا, تو یہ آپ لوگوں کے پاس امپورٹنٹ چیزیں کیا ہے کہ سب سے پہلے سلائڈ کور کرو, اس کے لیے شارٹ نوٹس یا نیمونکس بناؤ. ایم سی کیوز پریکٹس مسٹ ہے پاس پیپر کی یا ویسے ایم سی کیوز کی ٹاپک وائز ہر ایک کے لیے آپ لوگوں نے ایم سی کیوز پریکٹس کرنا ہے. نیمونکس یا ٹرکس یا ٹپس دیکھنا چاہتے ہو کہ کس طرح سے ہم ریمائنڈ کریں گے ایک چیز کو, تو اس کے لیے آپ لوگ دیکھ لیں دی نرسنگ اسکول بنڈل بک, جو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. آپ لوگ مجھ سے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو میں بھی آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں گا نرسنگ اسکول بنڈل میں بھی اور فار نرسز بک میں بھی. تو آپ لوگوں کو میں ایک بندے کا نمبر دوں گا, وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکتا ہے دونوں بک. صحیح ہے, صرف آپ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے. باقی یہی اسٹڈی کے میتھڈ ہے, یہی طریقے پہ آپ لوگ اسٹڈی کریں تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو شیورٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی لازمی 4/4 جی پی آئے گی آپ لوگوں کے ہر سیمسٹر میں. کیونکہ آج کل بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کا رونا دھونا ہوتا ہے کہ کیمیو کے پیپر مشکل ہے, کیمیو کا ایگزام ٹف ہے. تو انشاءاللہ کوئی بھی چیز آپ لوگوں کے لیے مشکل, اگر کسی کا کوئی بھی کویشچن ہو تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ.